بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مجھے کہتے ہیں سنی رفیق، اور میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو ایک دم یا اچانک سے کیسے اور کیوں چھوڑ دیتا ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر کوئی بدل جاتا ہے، لیکن یقین مانیں کہ غلطی اس انسان کی نہیں ہوتی جو بدل جاتا ہے، بلکہ اس انسان کی غلطی ہوتی ہے جو پہلے جیسا رہ جاتا ہے۔ اور یقین مانیں کہ ہم بظاہر خود غلطی پہ ہوتے ہیں اور اس انسان کو موقع دے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے اسے موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ انسان بدلے اور ہمیں تکلیف یا دکھ پہنچائے۔ بظاہر انسان کو اسی انسان کی تکلیف ہوتی ہے اس کے بدلنے سے، جس سے وہ پیار کرتا ہو یا جس کی اس کو فکر ہو یا جس کو وہ دنیا آخرت سمجھتا ہو۔ اور یقین مانیں کہ یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ انسان غلطی پہ اتر آتا ہے اور بظاہر اپنے اللہ کے ساتھ شرک پہ اتر آتا ہے، اور دکھ اور تکلیفوں کا رستہ یہیں سے اپناتا ہے وہ۔ کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم تمام لوگوں کا یہ دعویٰ ہے اور یہ ماننا ہے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں۔ جب اس اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ، جب اس دل میں جہاں پہ اللہ رہتا ہے، وہاں پہ کسی سو کالڈ بندے کو لا کے ہم بٹھا دیتے ہیں جو بظاہر بھوکا ہوتا ہے دولت کا، زر کا، مال کا، حسن کا، جس کے اندر ہوس بھری ہوتی ہے، اس انسان کو ہم اس اللہ والی جگہ پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں۔ یقین مانیں یہاں پہ ہم غلط ہوتے ہیں۔ جب 24 گھنٹے اسی انسان کی باتیں، اسی انسان کو سوچنا سمجھنا، اپنے اللہ سے دور ہوتے جانا، اس دل میں جہاں پہ اللہ رہتا ہے وہاں پہ اس شخص کو لا کے بٹھانا، اور پھر اپنے اللہ کو بھول جانا، نہ کوئی گمان نہ کوئی سوچ، کچھ بھی نہیں کرتے ہم اس کے بارے میں، تو پھر وہ ہماری رسی جو ہوتی ہے اس کو ڈھیلا چھوڑتا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے انسان کو کہ تم اب اپنی مرضی سے چل۔ وہ بالکل اسے تنہا اکیلا چھوڑتا ہے اس جگہ پہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم شرک پہ اتر آتے ہیں۔ عام سا انسان جسے آپ بالکل معمولی سمجھتے ہیں، اللہ اپنی طاقت سے اس انسان کو آپ کے دل میں اتنا مضبوط بناتا ہے، اتنا مضبوط بناتا ہے، اور خود اس جگہ سے نکلتا جاتا ہے، اور پھر اس کی محبت آپ کے دل میں اتنی بنا دیتا ہے، اتنی بنا دیتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اس سے الگ ہونے کا، یا وہ آپ سے بدلے تو آپ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ پہ کیا بیتنی ہے۔ تو جب کرتے 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 پیار اور اپنے اللہ سے دور ہوتے ہوتے، اور پھر جب انسان اس شخص کو اپنا سارا کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی آخرت، اپنی دنیا، وہ گمان نہیں کر سکتا اس سے الگ ہونے کا یا اس سے جدا ہونے کا۔ اور اس ڈیوریشن میں، اس ٹائم پیریڈ میں، ہم نے نہ تو کبھی اپنے اللہ کو سوچا ہوتا ہے، نہ کبھی اس کی یاد آئی ہوتی ہے، کوئی نماز، کوئی کچھ گمان تک نہیں کرتے ہم اللہ کے بارے میں۔ تو پھر اب اللہ جو ہے وہ اپنی رسی کو کھینچنا شروع کرتا ہے اور اس انسان سے آپ کو جدا کرتا ہے، اور پھر یقین مانے کہ انسان کو انتہا کی تکلیف، انتہا کی اذیت اللہ اس ٹائم پہنچاتا ہے۔ تو پھر انسان
वापस पलटता है अपने अल्लाह की तरफ। और बज़ाहिर अल्लाह उस इंसान को चेक कर रहा होता है, उसके दिल को, उसको कि ये कितना एक मजबूत है और कितना एक वफादार बंदा है और कितनी की वफा करता है उस बंदे के साथ। और यकीन माने यही वो इम्तिहान होता है। और इसके बाद जो सब्र होता है, अगर इंसान उस पर पूरा उतरता है तो यकीन माने कि अल्लाह की नवाज़िशें और उसकी रहमतें उसी टाइम शुरू होती हैं, जब इंसान को अल्लाह ताला परखता है कि ये उस इंसान की मोहब्बत में कितना वफादार। और फिर वो इंसान जब टूटे हुए दिल से और टूटे हुए दिल को लिए अपने अल्लाह की तरफ वापस रुजू करता है, तो अल्लाह तो बड़ा मेहरबान होता है। वो तो 70 माहों के जितना प्यार करने वाला होता है। वो दोबारा से समेटता है जब उस इंसान को, और फिर से उस इंसान के दिल में जाता है और इंसान अपने दिल में वापस पा लेता है अपने अल्लाह को। तो फिर यकीन माने कि अल्लाह ताला उस इंसान की जो तकलीफ़ें होती हैं, जो अज़ियतें होती हैं, उनके बदले इतना अता करता है इंसान को। और यकीन माने कि ये चीज़ें बज़ाहिर आपको बड़ा मुश्किल लग रही होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला उस इंसान के लिए जो बेहतर होता है वही करता है। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान के लिए बेहतर हो और अल्लाह ताला उसको। और दोस्तों, इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहूँगा। आने वाली वीडियो तक, आने वाले टॉपिक तक, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाते हुए एक मैसेज दूंगा कि कभी भी दुनियावी मोहब्बत के लिए, इस मजाजी इश्क के लिए अपने अल्लाह के हकीकी इश्क को ना ठुकराएं और उसकी रहमत से ना महरूम हो, और कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे अपने अल्लाह को आप नाराज़ कर बैठें और फिर आप दुनिया की तकलीफ़ों और अज़ियतों में मुब्तला हो जाएं। तो कोशिश कीजिएगा अपने अल्लाह को राज़ी करने की। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।